السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اللہ نے جو تمہارے لیے پاک رزق عطا فرمایا ہے، حلال رزق عطا فرمایا ہے، آپ کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اللہ کی اس زمین میں سرکشی نہ کرو، گناہ نہ کرو، دوسروں پر ظلم نہ ڈھاؤ، زیادتی نہ کرو، دوسروں کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچاؤ. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم دوسروں پر ظلم ڈھاؤ گے، دوسروں پر زیادتی کرو گے، اور جو حدود ہم نے مقرر کر کے رکھا ہے ان حدود کو پار کر کے آگے بڑھو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی تم پر اتر جائے گی. اللہ کی ناراضگی اگر کسی قوم پر اترتی ہے، کسی انسان پر اترتی ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس کسی پر بھی اللہ کا غضب اترتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. جی ہاں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اختیار دیا ہے، چاہے ہم صراط مستقیم کے راستے پر چلیں، چاہے ہم صحیح راستے سے ہٹ کر برائیوں کے، گناہوں کے راستوں پر چلیں، یہ ہمارا اختیار ہے. یہاں ہم کو کوئی روکے گا نہیں، بس سمجھائے گا کہ آپ غلط راستے کو اختیار کیے ہو، اس پر نہ چلو، برباد ہو جاؤ گے. لیکن کوئی زبردستی تمہیں روکے گا نہیں، تم چل نہیں سکتے، ہمارے طرف سے آرڈر ہے، ہمارے طرف سے حکم ہے، کوئی حکم چلا نہیں سکتا. آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں سچ کہیں، آپ چاہے جھوٹ بولیں، آپ چاہیں صحیح طریقے سے تجارت کریں، یا یہ ہے کہ ہماری تجارت میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیا، ہم نے ہماری تجارت کو دھوکے کا اڈا بنا لیا. یہ ہمارا اختیار ہے. آپ کے پاس اور ہمارے پاس کوئی گاہک آئے اور ہم نے اس کے ساتھ صحیح معاملہ کیا، ہم نے زمین کا کاروبار کیا. زمین تو ایک بار فروخت ہوتی ہے، نہیں دھوکہ دے کے ہم چار بار اسے فروخت کر کے اس پر ہم نفع کمائیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے. آپ کا اختیار ہے، کیجئے، لیکن غلط ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، یاد رکھو جس کسی پر بھی اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اترے گا، وہ برباد ہو کے رہ جائے گا. گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، جی ہاں، اللہ نے ہمارے لیے دونوں راستے بتا کے رکھ دیے. چاہے تم اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر چلو، یا یہ ہے کہ تم اپنی نظروں سے گناہ کا کام کرتے رہو، تمہارے لیے اختیار ہے. کوئی آ کے روکے گا نہیں، فرشتہ ہی نہیں کہے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، ارے یہ تو غلط ہے. نہیں، کوئی نہیں کہے گا. یہ آپ کا اختیار ہے. آپ چاہے اس راستے پر چلو، چاہے اس راستے پر چلو، تو یہ تمہارا اختیار ہے. لیکن نبی نے بتا دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندے مومن گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگتا ہے، کالا ہو جاتا ہے،
اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں اللہ رب ذوالجلال تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر فرمائی کہ باوجود اس کا جسم موٹا تازہ ہونے کے وہ اندر سے کھوکھلا انسان ہو جائے گا۔ سامنے تو بہت بڑا آدمی نظر آئے گا، کاریں، بنگلہ، نوکر چاکر، اندر سے کچھ نہیں، بس سارا نظام کھوکھلا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، یہ پورا لون پہ کھڑا ہوا، یہ سارا سرمایہ ہے، ساری چیزیں نکل گئی، برباد ہو گیا۔ اگر ہم صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم چلتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ کیا نبیوں پر آزمائش نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں کبھی گناہ نہیں کرتا، میں برائی نہیں کرتا، میرے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی؟ میری صحت خراب ہو گئی اور میری پوری تجارت ٹھپ پڑ گئی، مجھے نقصان و خسارہ، ارے میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، مجھ پر کیوں یہ مصیبت آئی؟ ذرا سوچئے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے بڑھ کر کوئی اور انسان اس دنیا میں نیک ہو سکتا ہے، پاک و صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، نبیوں سے، رسولوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان پر بھی آزمائش آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا کچھ گناہ کیا؟ کسی کا کچھ بگاڑا؟ بھائیوں کو نقصان پہنچایا؟ کچھ نہیں کیا، بس باپ کی محبت زیادہ ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ کیا کیا ان کے بھائیوں نے؟ او ہو، ہم سے زیادہ باپ کا چہیتا بن گیا ہے، چلو چلو راستے سے ہٹائیں گے۔ نہ وہ اچھے رہے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے رہنے دیا۔ کتنی مصیبتیں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، کس نے بچایا؟ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اندھیرے کنویں میں کوئی نہیں ہے، بظاہر وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ رب الجلال نے ایسا انتظام کیا کہ ایک قافلے والوں کو بھیجا، ان کو بھی پتا نہیں کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ارے میرے بندو، تمہاری سوچ جہاں ٹک جائے گی، ہم وہاں تمہارے لیے مدد کرنے کو پہنچ جائیں گے۔ ہماری ذات پہ بھروسہ رکھو، ہماری ذات پہ یقین رکھو۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ پہنچے عزیز مصر کے پاس غلام بن کے، اور جس گناہ کو حضرت یوسف نے نہیں کیا، اس گناہ کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اٹھا کے ہم کو بند کر دیا۔ اس وقت پر بھی کون مدد کے لیے آئے گا؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ اللہ رب ذوالجلال کی مدد آئے گی۔ کبھی ہمارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تھوڑا سا ہمارا بزنس اوپر نیچے کیا ہو گیا کہ ہم ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں، ادھر ادھر کی بے تکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا ہم بولنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ ہم کبھی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے کہ شکایت ہے، بس شکایت ہی شکایت، شکوہ ہی شکوہ، کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا تو کریں۔ ہاں،
اللہ رب ذوالجلال تھوڑا سا وقت دیں گے. حضرت یوسف نے بھی دعا مانگا تھا, اللہ سے مدد مانگی تھی. جیسے ہی دعا مانگا اللہ نے ان کی مراد کو پورا نہیں کیا, ان کی دعا کو فوراً قبول نہیں کیا. وقت لگا, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو بتا دیا, دیکھو میرے نبی کو میں نے جیسے بتایا, میرے محبوب نبی کی امت کے ایک ایک فرد کو بھی ہم اسی طرح بچائیں گے. تم پر بھی آزمائش آئے گی, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کو گوانے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان پر جمے رہنا, ایمان پر ثابت قدم رہنا, اللہ کی مدد تم پر ضرور آئے گی. اگر ہم گناہ کرتے ہیں, اگر ہم برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اللہ رب ذوالجلال ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے بہت سارے موقع دیتے ہیں کہ تمہارے لیے وسعتیں ہیں, ذرا سنبھل کے چلنا, گناہوں میں نہ پڑنا. جی ہاں, دوسروں پہ حسد نہ کرنا. اگر حسد کرتے ہیں تو اس حسد کی آگ میں وہ اس کو ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, وہ بات کی بات ہے, لیکن خود ہم اس آگ میں جل جاتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت صحابہ کی ایک جماعت تھی. اس جماعت میں حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹی سی عمر کے تھے, بہت چھوٹے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس دروازے سے جو اب اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. حضرات صحابہ سوچنے لگے, کون خوش نصیب شخص ہے جو اس دروازے سے داخل ہوگا جس کے لیے نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے, آئے, بیٹھے, چلے گئے. دوسرے دن بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے, جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے, تیسرے دن بھی وہی. حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے تھے, سوچنے لگے, واہ کیا عمل کرتے ہوں گے یہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. دل میں شوق پیدا ہوا, ذرا میں بھی معلوم کروں, اس پر میں بھی عمل کر لوں, میرے لیے بھی نبی کی زبانی جنت کی خوشخبری مل جائے. بوڑھے چچا کے پاس گئے, کہا, چچا مجھے آپ کے گھر میں ٹہرنے کا موقع دے دیں, میرے لیے ذرا مشکل ہو گئی ہے. عذر پیش کیا کچھ, تو انہوں نے کہا, بیٹا کوئی بات نہیں, آ جاؤ, میرے گھر پہ سو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ چادر اوڑھ کے آہستہ سے جاگتے ہوئے میں نے پوری رات دیکھا کہ کیا کرتے ہیں. آئے, ہاتھ پیر دھوئے, ایک دو رکعت نماز پڑھ لیا, یعنی عشاء کی نماز پڑھ لیا اور کچھ نمازیں پڑھ لی, اور آ کے بستر پہ سو گئے. تہجد کے لیے بھی اٹھے نہیں, بس فجر کی نماز جیسے اذان ہوئی تو فوراً مسجد کے لیے پہنچ گئے. پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, تینوں دن بھی یہی عمل. دیکھا یہ تو کچھ عمل نہیں کرتے, بس فرائض ادا کر رہے ہیں, فجر بھی پڑھ لیتے ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, نہ تہجد, نہ کوئی بڑی عبادتیں, نہ کوئی الگ عبادت. سمجھ میں نہیں آئی بات, تو سوچے کہ شاید وہ کچھ اور ہی معاملہ ہوگا, چلو چلیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہا, چچا اب میں جاتا ہوں. انصاری صحابی نے کہا, میرے بچے مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو, مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. ہاں ہاں, میرے محبوب نبی نے میں مسجد میں جب داخل ہو رہا تھا اس سے پہلے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. میرے عمل کو دیکھنے کے لیے تم یہاں آئے ہو, مجھے پتا ہے, لیکن میں نے تم سے کچھ نہیں کہا. پتا ہے کہ میرے نبی نے میرے لیے کیوں یہ خوشخبری سنائی. میرا کوئی بڑا عمل نہیں کہ میں راتوں میں اٹھتا ہوں, گڑ گڑاتا ہوں, روتا ہوں, نہیں, میرا کوئی بڑا عمل نہیں. بیٹا
میرا فقط یہ ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے خوشخبری سنائی تھی. پتہ ہے وہ عمل کیا؟ یہ جو میرا دل ہے، اس دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں، بغض نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے عداوت و دشمنی نہیں. فقط میں ایسے جیتا ہوں، اس وجہ سے میرے نبی نے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. آج ہم بھی دوسروں کے لیے ایسا جئیں کہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے، کچھ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، کچھ ہم ان کے لیے مدد نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کیوں ہم ان کے لیے اپنے دل میں برائی پیدا کریں؟ کیوں ہم ان کے لیے اپنے دل میں حسد پال کے رکھیں؟ نہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف رکھ کر لیں اور پاک و صاف رکھیں. کسی کی برائی اپنے دل میں پال کے نہ رکھیں. اگر کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہو تو کر دیں، اگر کر نہیں سکتے تو اتنا کریں کہ ہم ان کو نقصان نہ پہنچائیں. اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ شکوہ و شکایتیں، پتہ نہیں کہ ہم کیا کیا اپنی زبان سے بول جاتے ہیں، ہم کو خود اس کا علم نہیں ہوتا. سامنے والے کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. چھوٹی سی زبان اللہ نے ہمارے لیے کیا عطا کر دیا، تو ہم سامنے والے کے دل کو تو چور چور کر دیتے ہیں اور ہم کو خود اس کا پتہ نہیں ہوتا. حضرت معاذ ابن جبل یمن کے گورنر بنا کے جب بھیجے گئے، انہوں نے گزارش کی تھی، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بڑی نصیحت نہیں فرمائی. آپ نے اپنے ان دونوں انگلیوں میں اپنی خود کی زبان پکڑ کے معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، معاذ یا معاذ کف لسانک، معاذ بس زبان کو روک لو، زبان سے کسی کی برائی، کسی کا دل نہ دکھاؤ، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج اسی وجہ سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، پڑوس میں آگ لگ رہی ہے، بھائی بھائیوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، محلے اجڑ رہے ہیں، قومیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. چھوٹی سی بات بس اتنی بڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری انسانیت تباہ و تاراج ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم ھم العدو فاحذرھم. چھوٹی سی بات کو بڑی بات بنا کے پیش کر دینا، یہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے تم ان سے بچ کے رہنا، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، جب جا کر تم کامیاب ہوگے. اگر تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کے وہ بھی برباد، تم بھی برباد ہو جاؤ. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں، کیونکہ اس وقت بہت مشکل وقت سے ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں. کیا کریں، بہت سارے مولوی صاحب، امام صاحب آ کے شکایت کرتے ہیں، حضرت جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہماری مسجد والوں نے ہم کو نکال دیا. بہت سارے مؤذنین آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت اب تک اذان دے رہے تھے، اب ہم کو بھی چھٹی دے دیا. کیا کریں مشکل وقت میں؟ کاش ہماری مسجد کی کمیٹیاں، ہمارے ان احباب جو آپ کے ساتھ رہے اب تک، ان کا ساتھ اس مشکل وقت میں بھی دے دیتے. اللہ رب ذوالجلال کی مدد تمہارے لیے بھی آ جاتی، ان کے لیے بھی آ جاتی. اللہ میرے پیغام کو ان تک پہنچا دے. اگر ایسے فیصلے ہو رہے ہیں تو ان فیصلوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکل حالات سب کے لیے بھی ہیں، مشکل وقت سب کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے. ان حالات میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اللہ رب ذوالجلال اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس وقت میں بھی آپ احباب جامع مسجد ٹرسٹ کی مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں. بند مٹھیاں یہ چادروں میں جو ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اس پر کیا عطا کریں گے.
آپ بھی بہتر جانیں گے، اللہ ضرور اس پر اجر عطا کریں گے۔ یہ جو چٹیاں دعاؤں کے لیے کہ کوئی ضرورت ہو، آپ ذرا جلدی آئیں، 12:30 بجے ہمارے حافظ صاحب کے پاس دے دیں، یا ہمارے سیکرٹری صاحب آفس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یا مسجد کی جو آفس ہے وہاں مینیجر تشریف رکھتے ہیں، آپ ان تک پہنچا دیں۔ آخری وقت میں تمام لوگوں کو پھلانگ کے یہاں آ کے دعاؤں کے لیے چٹیاں دے کر جانا، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اگر ہر ایک چاہتا ہے کہ دعا ہو، ہم ان کے لیے دعا کریں، ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ایک اصول ہے کہ آپ پہلی اذان سے پہلے ہمارے حافظ صاحب کے پاس یا مسجد میں لا کر اپنی چٹیاں پہنچا دیں۔ آخری وقت میں لا کے سب کو پھلانگ کے یہاں آ کے چٹیاں دے کر جاتے ہوں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ صحیح چیزوں پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔